الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس آج 20واں سبق ہے۔ پہلی قرآنی آیت، اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے۔ وہ دوسرا تھا دو میں، جب دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے، اپنے ساتھی سے، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین کو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کے لیے قرآن نے لفظ صحابی استعمال فرمایا ہے۔ اس وجہ سے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ نمبر 2 حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا تاکیدی حکم۔ یہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت، تینوں حدیثوں میں یہ روایت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی، جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا معلوم ہوتا ہے کہ الوداعی نصیحت ہے، یعنی کوئی رخصت ہونے والا، جدا ہونے والا نصیحت کرتا ہے، جسے الوداع کہتے ہیں، الوداعی نصیحت ہے، لہٰذا ہمیں وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تم کو مسلمان امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اس کی باتوں کو سن کر بجا لانے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف کو دیکھے گا۔ ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اس پر قائم رہو اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور تم دین میں نئی نئی باتیں، نئے نئے عقائد، نئے نئے عمل پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ طویل اور لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو، اپنی سنت اور اپنے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو، ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت آپ کو گمراہی کی طرف کھینچ کر لے کر جاتی ہے۔ نمبر 3 عقائد، خلافت راشدہ موعودہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان کے زمانے خلافت کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں۔ آیت استخلاف، یعنی جس آیت میں خلافت کا وعدہ کیا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی، لہٰذا دور خلافت راشدہ سے مراد خلفائے راشدہ کا چاروں خلفاء کا دور ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت عادلہ ہے۔ تو یہ بارے میں صحابہ کرام کی خلافت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مقام صحابہ۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ صحابہ کرام کا ہے، اور ترتیب بیان کر۔ نمبر 1، سب سے پہلا درجہ خلفائے راشدین، چاروں صحابہ کا، چاروں خلفاء کا۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ ہی بیک وقت ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش خبریں سنائی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب بدر، جو صحابہ جنگ بدر میں موجود تھے، ان کا مقام۔ اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان،
بیعت رضوان کے موقع پر جو صحابہ موجود تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا مقام ہے۔ اس کے بعد شرکاء فتح مکہ میں جو صحابہ موجود تھے ان کا مقام ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور قرآن میں اہل ایمان کی جس قدر صفات کمال کا ذکر آیا ہے، ان کا اولین اور اعلیٰ ترین مصداق صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، معیار حق و صداقت، پوری امت کے لیے صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں، یعنی جو عقائد اور مسائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عقائد اور مسائل کے مطابق ہو وہ حق ہے، اور جو ان کے مطابق نہ ہو وہ باطل اور گمراہی ہے۔ مسائل و احکام، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، کسی رکن یا فرض کو دہرانا، ڈبل دہرانا، تو اسے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی فرض یا رکوع کو آگے پیچھے کرنا، یعنی وقت سے پہلے۔ نمبر 3، کسی واجب کو دہرانا۔ نمبر 4، کسی واجب کو تبدیل کرنا۔ نمبر 5، کسی واجب کو چھوڑ دینا۔ تو ان چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مسنون دعا، جب چھینک آئے تو یہ دعا پڑھے۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں روایت ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور سننے والا جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والا پھر یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست کرے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں پڑھی گئیں اللہ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔